الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ صدق الله العظيم۔ اے ایمان والو، ایسی چیزوں کے بارے میں سوالات نہ کیا کرو جو چیزیں اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں، اور اگر تم ان کے بارے میں ایسے سوالات ایسے وقت کرو گے کہ جب قرآن نازل کیا جا رہا ہو تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائے گی، البتہ اللہ نے پچھلی باتیں معاف کر دی ہیں اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا بردبار ہے۔ تم سے پہلے ایک قوم نے اس قسم کے سوالات کیے تھے، پھر ان کے جو جوابات دیے گئے ان سے وہ منکر ہو گئے۔ سورہ مائدہ کی آیت 101 اور آیت 102 ہے۔ اللہ تعالی شانہ نے اس موقع میں بہت ہی اہم اور نہایت پیاری اور مفید ترین بات ارشاد فرمائی ہے، اور قرآن کے اصول ایسے ہیں جو پوری زندگی پر انطباق رکھتے ہیں، ہر وقت ہر حال میں پیدا ہوتے ہیں۔ یہاں بظاہر تو ایک مسئلہ ہے کہ جن چیزوں کو اللہ تعالی شانہ نے حلال قرار دیا ہے وہ ہمیشہ کے لیے حلال ہو، جن سے منع کیا انہیں حرام اور خبیث کہا وہ مسلمان کے لیے کسی طور جائز نہیں ہو سکتا۔ تو تیسری قسم وہ رہ گئی جن کے بارے میں ارشاد نہیں فرمایا، ان میں اہل علم ارشاد فرماتے ہیں اللہ پاک نے وسعت رکھی ہے، اگر اچھی چیز لگ رہی ہے کر لو گے، نفل نماز ہے پڑھ لو گے تمہیں ثواب ملے گا، لیکن اللہ نے وہ تمہارے اوپر لاگو نہیں کی، نہ پڑھو گے تو گناہ کوئی نہیں ہوگا، یہ وسعت ہے۔ اللہ پاک تو سب چیزوں کو کلی طور پر بیان فرماتے، احکام کے اندر ایسا کیا نہیں، اللہ کے ہر کام میں بڑی حکمتیں اور ہم انسانوں کے بے شمار فوائد۔ سوال جواب میں بھی یہی بات مد نظر ہے کہ اگر کوئی مسئلہ ہمیں نہیں آتا، کسی چیز کا علم نہیں، تو کسی صاحب علم سے ادھر ادھر سے فتوے نہ دیں، مرضی اپنی نہ چلائیں، 5 سال سے پوچھا اور جو اپنی مرضی کے مطابق ہوا اس کو لے لیا، باقی کہا کہ نہیں، جس پر اعتماد ہے جو تمہیں شرعی مسئلہ صحیح بتاتا ہے اس سے پوچھ کر عمل کرو، دل چاہے یا نہ چاہے۔ اس آیت میں لا تسألوا ارشاد فرمایا، بے جا سوال نہ کرو۔ واقعہ یہ پیش ہوا تھا
کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع میں ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مسلمانوں پر حج فرض کیا۔ ایک بندہ اسی وقت، کچھ لوگ ہوتے ہیں انہیں توقف نہیں ہوتا، وہ فوری طور پر رد عمل دیتا، اور نہ بولنا ہی بولنا، جو نہیں مرضی، تو وہ جلدی سے بول پڑے کہ ہر سال حج فرض ہے یا نہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری۔ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ نے زندگی میں صاحب نکاح استطاعت مسلمان پر آنے جانے کا خرچ ہو اور گھر والوں کو بھی کھانا پینا دے کر جائے تو اس پر حج فرض کیا ہے زندگی میں ایک بار۔ اور ارشاد فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، تم نے پوچھا ہر سال فرض ہے، میں اتنا کہہ دیتا کہ ہاں سب مسلمانوں پر ہر سال حج فرض ہے تو کتنی مشقت ہو، ساری دنیا کے مسلمان ہر سال کہتے آتے۔ ایسے سوال نہ کیا کرو، اور اللہ کو تو سب پتہ ہے، اللہ نے 24 گھنٹے میں 5 نمازیں فرض فرمائی تو بلوغ سے لے کر موت تک ان کی وضاحت کر دی کہ ہر روز 5 ہے، یہ وقت ہے۔ زکوٰۃ فرمایا کہ سال میں ایک دفعہ فرض ہوتی ہے، ہر روز نہیں، کئی بندے ہر مہینے ہر ہفتے اپنے مال کا حساب لگاتے پھرتے ہیں کہ ہم نے جی زکوٰۃ دینی، بھائی ہر ہفتے کی زکوٰۃ ہی کوئی، مہینے کی کوئی، 6 مہینے کی کوئی زکوٰۃ۔ وہ کہتا جی میری تو تنخواہ 1.5 لاکھ روپیہ ہے اور اتنے ہم کھا لیتے اتنے بچا لیتے، اس میں زکوٰۃ، بھائی ہر مہینے کے اللہ نے زکوٰۃ فرض ہی نہیں کی، تو کیسے پوچھ رہا ہے؟ جب ایک سال پورا ہو جائے تو پھر دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس کتنا مال تجارت یا سونا وغیرہ روپیہ ہے، کتنا ہے، ایک دن صرف رکھنا ہے، وہ لکھ کر رکھ لو، یاد رکھ لو، یا ویسے مقرر کر لو کہ ہر سال ہم نے ربیع الاول کی 8 تاریخ کو 1 تاریخ کو زکوٰۃ دینی، یا رمضان کی 15 تاریخ، کوئی آپ نے رکھی ہوئی ہے، بس اس دن حساب کرنا ہے کہ میرے اوپر کتنی فرض ہے۔ پھر یہ بھی نہیں کہ ابھی دو، اس وقت ہے تو دے دو، اور اگر تم چاہتے ہو ہم تھوڑی تھوڑی کر کے دیتے رہو، اس میں ساری آسانیاں ہیں، ارجنٹ نہیں سب کچھ۔ تو فرمایا کہ میں اللہ کا نبی اللہ کا رسول اگر ہاں کہہ دوں، تو نے کہا ہر سال فرض، جب اللہ نے صرف اتنا کہا کہ مسلمان پر حج فرض ہے تو وہ ایک ہی ہے، اگر 2 ہوتے 10 ہوتے زندگی ساری ہر سال ہوتا تو اللہ خود فرما دیتے کہ ہر مسلمان پر ہر سال ہے، حج ایک ہی فرض ہے۔ اور فرمایا کہ جب قرآن نازل ہو رہا اللہ کے رسول موجود، پھر سمجھ کر سوچ کر تول کر بولنا چاہیے، کہیں تیرے سوال کی وجہ سے امت پر مشقت نہ پڑ جائے، تو یہ تو بات ہرگز ٹھیک نہیں۔ اور اس کا حوالہ دیا، کچھ لوگ گزرے ہیں ان کو عادت تھی، وہ انبیاء علیہ السلام کی پوری پیروی کرنا نہیں چاہتے تھے، کچھ باتیں مان لیتے تھے، کچھ میں ضد کر کے اڑ کے دوسری طرف چل پڑتے، گمراہ ہو جاتے۔ اللہ کے رسول کا راستہ چھوڑ کر اپنی راہ نکالنے والا تو پورا شیطان بن جاتا۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے آپ کلیم اللہ ہیں، اللہ نے شانیں بخشی ہیں، ہمارا بندہ مر گیا ہے تو رب سے پوچھ کر بتاؤ اس کا قاتل کون ہے۔ تو یہ رب سے پوچھنے کی بات، اپنی تحقیق کر لو، آگے پیچھے دیکھو اس کا کون دشمن تھا، کس کو لالچ تھا، کہ دنیا کا معاملہ میں پیچھے پڑ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا بارے پر ضدی لوگ ہیں اور نہ گمراہ بن جائیں، آپ وہی سے بتا دیں۔
حکم ہوا ایک گائے ذبح کر کے اس کا ٹکڑا گوشت کا اس مقتول کے جسم کے ساتھ ٹچ کرے، یہ زندہ ہو کر اپنا قاتل خود بتا دے گا، تمہیں کوئی شک شبہ کوئی بھی رہے۔ اصل میں جو قاتل تھا وہ اس مقتول کا بھتیجا تھا، انہیں ایسا بڈھا مارتا نہیں پیا، مال سارے اس کی اولاد کوئی پیچھے ہے نہیں، وارث سارا مجھے ملنا ہے، تو میں ابھی کیوں نہ لے لوں، جنگل میں لے جا کر اسے ذبح کر قتل کر دیا، اور پھر خود ہی رولا ڈالا کہ میرے چاچے نے کو مار گیا، اور اپنے حوالے ساتھ ملا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا ضد کرنے۔ اللہ نے فرمایا اب وہ خود بھی پکڑا جاتا تھا اور ساری دنیا کو سب لوگوں کو پتہ چلنا تھا کہ قاتل کون ہے، اس لیے اب اگلی راہ نکالی سوالوں کی کہ موسیٰ تو نے وہ گائے بتائی نہیں کہ کس کلر کی ہو، وہ تو صرف بھی ہوتی ہے سفید، ہم کون سے؟ اچھا ایسے آ گیا رنگ دے، پھر اس کی عمر کیا ہو، چھوٹی بچی ہو، بچی ہو یا جوان ہو، اور بیل ہو یا گائے، آگے کا آگے بڑھ رہا ہے جان چھڑانے کے لیے، آپ بڑا چوٹتی، وہ ساری نشانی قرآن میں موجود ہے۔ حکم تو اتنا ہوا تھا کہ بس گائے ذبح کرو، لو جی گائے کے گوشت میں اور مقتول میں وہ کیا رابطہ ضابطہ ہے کہ گوشت کا ٹکڑا لگانے، وہ رب نے کرنا ہے، اللہ کا حکم تجھے سمجھ آتا نہیں آتا تو پورا کر۔ ہمارے بھی کئی بندے لو جی تقدیر کا مسئلہ سانو نہیں سمجھ آتا، وہ تیرے بل بھی نہیں ہونا، تو چپ کر کے مان لے۔ والقدر خیری و شرطی من اللہ تعالی، جب اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں اچھی بری تقدیر وہ اللہ نے لکھ رکھی ہے، اس نے لاگو کرنی، تو چون کا چرا کر خوش ہو یا رو تیرے اوپر ہے بندے، اچھے برے حالات آتا ہی رہنے ہیں۔ نہیں جی نہیں سمجھ بھائی ہر بندے کی ہر بات سمجھنے کی ہوتی بھی نہیں، نہ اس کو اتنی عقل نہ شعور نہ علم، تو یہاں ہمیں منع کیا اللہ پاک نے، جو ضرورت کی چیز ہے اس کا ضرور پوچھو، مسئلہ ہے ضرور پوچھو، فیصلہ ہے۔ ایک ہمارا دوست مجھے کہنے لگا پتہ نہیں کہاں چیزوں سے کہاں سے سن کر آیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کا نکاح کن نے پڑھا، میں کہ میں تو جگ نال نہیں تھا گیا، وہ جڑے گئے تھے انہوں کو پتہ ہے وہ تینوں نے کی لبنا ہے، نکاح پڑھانا والا جبرائیل سی یا کوئی اور فرشتہ سی یا اللہ نے آپ پڑھایا۔ کئی پوچھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام کیا ہے، تو ایسی باتیں ویلے لوگ جنہوں نے کرنا کچھ نہیں ہوتا، جس بندے نے بیچارے نے عمل کرنا ہے اس کو تھوڑی سی بات مل گئی اس نے اس پہ پکا ہو جانا اور فائدہ اٹھا لینا ہے، اور جو باتونی ہوتے ہیں وہ باتوں میں ہی لگے رہے، ان کے پلے نہ خود کچھ ہوتا ہے نہ اپنے پاس بیٹھنے والوں کو کسی ہدایت کی طرف آنے دیتے۔ اللہ پاک نے ان دو آیتوں میں یہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ بے جا سوال نہ کرو، جتنا کہا اتنا کر لو، اس میں خیر ہے، اور بندہ اتنا ہی کر سکتا ہے جتنا اللہ نے فرمایا، آگے بڑھو گے خود بنی اسرائیل کی طرح پھنسو گے، ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ اللہ پاک صحیح جگہ
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی وسلم اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا۔ یا اللہ پاک سب بیماروں کو شفا عطا، پریشانیوں کو دور کر، دکھ درد رنج غم کو ہم سے ہٹا۔ یا اللہ دین دنیا کی آسانیاں راحتیں خوشی، اپنے نام کی کثرت قرآن پاک کی تلاوت، سب مسلمانوں کو پکا نمازی ہونے توفیق عنایت۔ جتنے بھی اہل ایمان بالخصوص ہم سب کے والدین آئزہ تعلق والے بحالت ایمان دنیا سے چلے گئے کی بخشش مغفرت کاملہ پر ہمیں بھی اپنی بخشش عطا فرما، موت سے پہلے تیاری کی توفیق عنایت۔ جو احباب دعا میں موجود سب کی نیک دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔